أصحابه الأصفياء وعترته النجباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم اور احسان جس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم سب کو یہاں آنے کا اجتماع جمعہ جامع مسجد قدسیہ میں جمع ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے کہ جس نے ہمیں اس دور فتن کے اندر ہدایت کے لیے اور صراط مستقیم کی رہنمائی کے لیے قرآن آپ دوڑتا چلا آتا چلا جاتا ہے۔ جب اس کیفیت میں رہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رازق اس کا رزق کم کر دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہ اتنا بھی احسان اپنا رکھنا نہیں چاہتا بندے کا، کہتا ہے تو مجھے یاد کیا ہے، لے میں نے تجھے یاد کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اس کے کام میں لگ جائیں اور وہ آپ کا کام نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو مقصد ہے۔ اللہ چاہتا ہے، ہم نے ایک سیریز شروع کر رہا ہوں، اور اس سیریز کا عنوان میں نے ایک کتاب سے ماخوذ کیا، الروض الباسم، الروض الباسم من خلق النبی الخاتم۔ روض الباسم کا مطلب ہے کھلتا ہوا گلستان، من خلق النبی الخاتم، خاتم النبیین کے خلق کا کھلتا ہوا کھلا ہوا گلستان و باغ۔ آج ہمارے معاشرے میں بار بار اس کی ہم عقائد پر بھی بات کرتے ہیں، الحمدللہ، اصلاح احوال اور حسن اخلاق، یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ کمزور پہلو ہے۔ ہم حسن اخلاق میں سب سے کمزور ہیں۔ اگر حسن اخلاق میں کمزور نہ ہوتے ہمارے معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے، اور ایک اور جملہ میں کہہ کر پھر مضمون کے حوالے سے، ایک ہمارے ہاں ایک اور بڑی پرابلم ہے، وہ یہ کہ ہم نے تاجدار کائنات کے ساتھ اپنے کنیکشن کو جہاں تعظیم کے پہلو پہ رکھا ہے، وہیں پر ہم نے تعظیم اور عدم مثلیت کے عنوان سے اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کو ہم مشکل جان کر بند کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا بند کر دیا ہے۔ آپ 4-5 بندے گفتگو کر رہے ہو کسی جگہ پر، تو آپ آقا کی کوئی سنت کی بات بیچ میں لے آئیں، سیرت کی بات بیچ میں لے آئیں۔ مثلا آپ تجارت کی بات کر رہے ہیں، کاروبار کی بات کر رہے ہیں، تو کرتے کرتے کوئی کہے کہ مال کو اس طرح بیچنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، وعدہ کرے تو وقت پر مال پہنچائیں بھی، پیسے بھی وقت پر ادا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو ساتھ ہی ایک بندہ بولے کہ بات تو سنت ہے مگر ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ کہہ کر ہم نے اپنی مرضی سے، تعظیم کے چھری سے ہم نے اطاعت مصطفیٰ کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کو ذبح کرنے کی جسارت کر لی۔ یعنی ہم اپنے محبوب کے مطابق اور مطابعت میں تعظیم کو لے، تعظیم کا معنی اطاعت مصطفیٰ بھی تعظیم مصطفیٰ کا پہلو ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی اتباع ممکن نہ ہوتی، رب کبھی نہ کہتا
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت والے بننا چاہتے ہو تو ابھی بھی ان سے کہہ دو کہ میری یعنی تاجدار کائنات کی اتباع کریں، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ ہمارے معاشرے میں دو رائے ہیں، کچھ اتباع پر زور دیتے ہیں اور محبت کی جو صورت اور ایک لذت محبت و عشق و ادب ہے اس میں کمزور ہیں، اور دوسرے محبت و عشق و ادب پر زور ہے مگر اتباع مصطفیٰ میں کمزور ہے۔ جب تک یہ دونوں پہلو جمع نہیں ہوں گے ہم لذت ایمان اور لذت قربت رسالت اور معاشرے کا حسن اور تاجدار کائنات کے رب کی قربت نہیں پا سکتے۔ اس لیے چاہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک حبیب آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دیا ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں، یہاں پر ایک نقطہ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں مگر اس کا ایک نیا جو زاویہ پہلو ہے وہ بڑا پیارا ہے، اور وہ یہ کہ تاجدار کائنات پر جس طرح 23 سالوں کے اندر قرآن اترا اور قرآن رب کی صفات کا مظہر ہے، الحمد سے تا والناس تک، اس صورتحال میں جیسے جیسے قرآن اترتا گیا تاجدار کائنات پر رب کے صفات کی تجلی ہوتی چلی گئی، تو دوسری جانب آقا کے بشری خواص رب کے اس احوال اور اللہ کریم کی صفات میں ضم ہوتے چلے گئے، اور 23 سال میں قرآن مکمل ہوا، اور ادھر ذات مصطفیٰ سارے کا سارا سراپا خلق قرآن ہو گیا۔ اور یوں کہوں اگر کہ سارے کا سارا سراپا رنگ خدا ہو گیا، اور یوں کہوں اگر کہ سارے کا سارا سراپا خلق الہیہ سے متصف ہو گیا۔ اس لیے رب نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ مولا تو رنگوں میں ملتا ہے، کہا نہیں، یہ رنگ سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے جس نے اپنے صفات بشری کے سارے پردے اتارتا چلا گیا اور میری صفات کا رنگ چڑھاتا چلا گیا۔ اس لیے اب میں کہتا ہوں کہ میں بھی رؤوف ہوں، میرا مصطفیٰ بھی رؤوف ہے، میں بھی رحیم ہوں، میرا مصطفیٰ بھی رحیم ہے، میں بھی کریم ہوں، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، میں بھی عظیم ہوں، میرے مصطفیٰ کا خلق بھی عظیم ہے، میں بھی شہید ہوں، میرے مصطفیٰ کا آقا کی ذات بھی شہید ہے، ارے میں بھی پیار اور محبت والا ہوں، اور مصطفیٰ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رنگ چڑھا، سوائے ایک بات کے، وہ بار بار کہتا ہو، حضور الہ نہیں، معبود نہیں، مسجود نہیں، باقی جتنا کچھ کہو کم ہے۔ بس اس کا دھیان رکھیں، اور ہمیں یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی گئی، صحابہ نے کر کے دکھایا، یہ پھر علیحدہ پھر مضمون آ جائے۔ آقا علیہ السلام کا خلق، حضور کی طبیعت۔ اچھا ایک نقطہ ایسے ہی ذہن میں آ گیا، پتہ نہیں بیان کیا کہ نہ کیا، یہ جو آقا کی شان ہے نا رحمت للعالمین، سوال ہے کیا اللہ رحمت للعالمین نہیں ہے؟ ہے اللہ رحمت للعالمین ہے تو مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، کیونکہ حضور رب سے ہٹ کر تو نہیں، مگر رب نے کہا میں پالن ہار ہوں، میں رب ہوں۔ ایک نقطہ عقیدہ آ گیا، ہائے ہائے سبحان اللہ، اور وہ عقیدے کا نقطہ بڑا ایسے ہی سبحان اللہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، میں اس کا ایک سادی دلیل دیتا ہوں، ان باتوں میں نہ پھنسا کرو۔ محب وہ ہے اور محبوب مصطفیٰ ہے، اور کوئی محب نہیں چاہتا کہ اس کا محبوب کم تر نظر آئے۔
ہم ناقص محبوب رکھیں تو اس میں نقص برداشت نہیں کرتے، اور جو اس کا محبوب ہوگا. بات آگئی سمجھ؟ اب اللہ نے کہا میں سارے جہاں کا پالنے والا رب العالمین، اور رب اسے کہتے ہیں نا جو سارے جہاں کو جانتا ہے. اور اگلی بات، سارے جہاں والے بھی اسے جانتے ہیں. تو پھر رحمت للعالمین کون ہوا؟ جو سارے جہانوں کو جانتا ہو اور سارے جہاں والے اسے جانتے ہو. اس لیے فرشتے بھی جانتے ہیں، اس لیے جانور بھی جانتے ہیں، اس لیے گو بھی جانتی ہے، اونٹ بھی جانتے ہیں، کھجور کے خشک تنے بھی جانتے ہیں. اے امتی تو بھی جان جا کہ تو کس کا امتی ہے. تو جان جا تو کس کا امتی ہے. تو بھی جان پہچان ان کا نقشہ، ان کا سراپا، ان کا کرم، ان کی رحمت. ارے جس نبی کے امتی ہونے کے لیے ہم دعائیں مانگتے رہے، نبی دعا مانگتے رہے، معذرت نبی دعا مانگتے رہے، رب نے وہ نبی کا امتی ہمیں بے دعا بغیر دعا کے ہی بنا دیا. اب ان کا خلق جانتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بعثت کا مقصد، آمد کا مقصد اللہ کی توحید کا اعلان تھا. شرک کے سارے گھروندے اور بت توڑنا اور شرک کے اندھیروں کو ختم کر کر سیاہ توحید اور اپنے رسالت کے اس نور کو عیاں کرنا تھا. وہیں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. حضور نے فرمایا مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ صرف عبادت کے لیے نہیں، صرف بندگی کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ فرمایا مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں. یعنی میں اخلاق ایتھکس کے وہ معیارات دوں. بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ میں تم میں اخلاق و معاملات اور اخلاق کے اعلیٰ ترین مقامات سے تمہیں روشناس کرا سکوں. پھر حضور نے فرمایا، یہی حدیث یہ تو ہم نے سنی ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت. اب بار بار میرا ذہن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے ایک اور معنی کی طرف جا رہا ہے، مگر میں اسی پر رہتا ہوں. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. بہقی کی روایت، یہ ہم نے سب نے سنی. فرمایا میری بعثت اعلیٰ اخلاقی قدروں کی تکمیل کے لیے ہے. یہ بہت بڑا حضور کی بارگاہ سے جملہ عنایت ہو رہا ہے کہ حضور بھیجے کیوں گئے ہیں. حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ یہ انہی اخلاقی قدروں کی تکمیل تھی نا کہ جس حبشہ کے بلال کو لوگ غلام سمجھتے تھے، اس کے تکمیل کی انتہا اور نظام مصطفیٰ کے گرین ریولوشن کی انتہا یہ تھی کہ کعبے کی چھت پر فتح مکہ کے دن اسی بلال نے آذان دی ہے. آقا علیہ السلام کا اپنا خلق، اپنا اخلاق، اپنا کردار، ہز کریکٹر، وہ کتنا لائٹننگ ہے، کتنا روشن ہے. اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ایک اور روایت سناتا ہوں. حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، امام سلمی حدیث کو لائے. بیٹھتے جائیے، جگہ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جائیں. امام سلمی لائے، امام کشیری لائے، امام سمعانی لائے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ادبنی واحسن ادبی. فرمایا بے شک اللہ کے حبیب کو کسی اور نے ادب نہیں سکھایا. حضور نے فرمایا میں نے ادب کسی اور سے نہیں سیکھا، مجھے سارا ادب میرے رب نے سکھایا.
جس کو ادب سکھانے والا رب ہوگا. ہائے 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 سبحان اللہ. اور پھر فرمایا اور مجھے درجہ ادب میں وہ احسن ادبی اور بہترین ادب سکھایا, نہایت حسین بنا دیا میرے اخلاق کو. اور پھر حضور نے آگے فرمایا ثم امرنی بمکارم الاخلاق. امت مصطفیٰ والو دیکھو تو صحیح, آج ہمارا معاشرہ نفرتوں میں, حسد میں, بغض میں, ہم وہ لوگ ہو گئے کہ لوگ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ حبیب آپ بھی اخلاق حسنہ اختیار کرتے ہوئے اس پر آگے بیان کریں. اور حضور نے پھر یہ آیت پڑھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 199. فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. فرمایا حبیب مکرم یہ کافروں کے بارے میں رب اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے. اور معذرت کہوں گا یہاں مسلمان ایک دوسرے کو کافر جانتے ہیں. خوش عقیدہ, جن کا عقیدہ ٹھیک, اعمال ٹھیک, معاملات ٹھیک, چھپا ہوا نہیں کھلا ہوا, ان پر بھی تان ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی یہ عقیدے کے چکر میں اپنے عمل بھی خراب کر بیٹھے. عرض کرتا ہوں اے حبیب مکرم آپ درگزر فرمانا اختیار کریں. اللہ کے حبیب کو رب کہہ رہا ہے, کافروں کے اس عمل پر اللہ فرما رہا ہے خذ العفو, حبیب ان کو درگزر کر دیں. اور وامر بالعرف, آپ نے نیکی کا حکم دینا نہیں چھوڑنا. مولا ان میں بڑے بڑے جاہل بھی ہیں, فرما واعرض عن الجاہلین, اور جاہلوں سے کنارہ کش رہنا. اور ایک جگہ اور فرمایا واعفو واصفحوا, حبیب معاف بھی کریں اور ایسے کریں. واصفحوا کا مطلب یہ ہے ایسے معاف کریں کہ اسے احساس ہی نہ ہو کہ اس نے کبھی گناہ کیا. میں صرف نقشہ کھینچ رہا ہوں ذات رسالت کے اخلاق کا. آگے حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں امام محمد باقر, امام جعفر الصادق کے بیٹے حضرت علی الباقر, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوبصورت آداب سکھائے. اب میں یہاں ایک حوالہ دے رہا ہوں, اس کو روایت کیا ہے امام ابن جماع الکنانی شافعی نے ادب العالم والمتعلم, کہ عالم کے کیا ادب اور آداب ہوتے ہیں اور متعلم یعنی طالب علم کے ادب و آداب کیا ہیں. وہ کہتے امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ذات صفات کی ہمارے لیے سب سے بڑا پیمانہ اور کسوٹی ہے. سب سے بڑا پیمانہ حضور کی ذات اور کسوٹی ہے. فرمایا حضور کے خلق کے اگر کسی کی سیرت کو دیکھا جائے گا, یہ نہیں دیکھا جائے گا پیسے کتنے ہیں, یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا سٹیٹس کیا ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کی مالی حیثیت کیا ہے, خاندانی حیثیت کیا ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا. وہ کہتے دیکھا کیا جائے گا, کہ دیکھا جائے گا کہ آقا کے خلق عظیم, سیرت طیبہ اور پاکیزہ کردار کی جھلک اس میں کتنی پائی جاتی ہے, یہ دیکھا جائے گا. فرمایا جو اس پیمانے پر اترے, امام سفیان بن عیینہ پہلی صدی کے ائمہ میں سے ہیں, فرمایا وہ حق پر ہے, اور جو اس پر نہ اترے وہ سارا باطل ہے. آج یہ
بات کو رکھ کر ہم اپنی مجالس، اپنی دوستیاں، اپنی بول چال، اپنے معاملات، اپنا کردار، انداز رشتہ داری، انداز کاروبار، ساری جگہ دوستیوں کا معیار اگر پرکھیں، کتنے ہیں ہم جو دوستی کا معیار کسی سے یہ رکھتے ہیں کہ اس میں آقا کی فلاں فلاں سیرت کے رمق موجود ہے، رنگ موجود ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ گندم بو کر، آلو بو کر امید رکھتے ہیں گندم اگے گی، آلو بو کر بیج آلو کا بویا ہے، نکلے گندم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جس کی صحبت کو پسند کرتا ہے وہ ویسا ہوگا۔ ہماری دوستیوں کا معیار کہاں ہے؟ اور ادھر صحابہ حضور سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور پوچھتے ہیں تم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور ہمیں مان اپنے اعمال پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اچھا، انتا ما من احببتا المرء ما من احبا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ ہم غور کریں، ہمارے رشتہ داری میں، انداز میں آقا کی سیرت کا کتنا تذکرہ ہے، خلق و اخلاق نبوی کا کتنا خیال ہے۔ آج تو وہ زمانہ آ گیا کہ 4 دوست بیٹھے ہوں، 4-5 کالج یونیورسٹی، تو وہ بھی اسی میں شامل، تو نماز کا وقت ہو جائے تو وہ ڈر کے مارے نمازی بھی نہیں اٹھتا کہیں مجھے بات ہی نہ کر دیں۔ چھوڑ دے ایسی دوستیوں کو، بھاڑ میں جائے ایسی دوستی، ہمیں نہیں ضرورت ایسی دوستی کی جو دنیا داری کے نام کے اوپر ہمیں اپنے آقا کے خلق و اخلاق سے دور کر دے۔ ہمیں ضرورت ہے مکین گنبد خضرا کی قربت کی۔ اور میں یہ جملہ جب پڑھتا اور سنتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو صرف اس امت کے لیے روتے تھے جو اس دور میں تھی، حضور ہمارے لیے بھی روتے تھے۔ اگر یہ امت اس میکانزم کو سمجھ جائے کہ ہماری رشتہ داری کا معیار، ہماری دوستی کا معیار، ہمارے معاملات کا مدار تاجدار کائنات کی سنت اور سیرت پر ہوگا، یہ معاشرہ ایسا ہو جائے کہ یہ فرشتوں کو خود اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھیں۔ ہمارا معاشرہ بے حیائی کی طرف، بے ادبی کی طرف، بدخلقی کی طرف، بے اعتنائی کی طرف، دنیا کی رغبت کے اندر، دنیاوی مفاد کے اندر، نفس پرستی کے اندر، انا اور میں کے بت کے اندر اتنا گم ہو گئے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سوال ہے ایک ذہن میں۔ اب ہم نے تیاری کر لی، ذہن بنا لیا، ہم بھی حسن خلق والے بننا چاہتے ہیں۔ بولیے کون کون چاہتا ہے کہ حسن خلق کی خیر ہے؟ مجھے پتا بڑے بڑے پیارے ہیں، مگر اور بہتر ہو جائے تو 2 چیزیں ہیں، آقا کی دعا بھی اور عملی اس کے اوپر عزم بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب السواک والنالین، آقا کے نالین اور مسواکیں اٹھانے والے، وہ اللہ کے رسول سے یہ دعا کرتے، فرماتے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ فرماتے حضور یہ دعا مانگتے، اب آقا سے زیادہ کس کا چہرہ ہنسی ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ جس طرح تو نے میری خلقت، شکل و صورت کو حسین بنایا ہے، اس طرح میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے۔ چلیں آپ عربی نہیں ہم جانتے تو اردو ترجمہ ہی صحیح، رب تو ساری بولیاں جانتا ہے، رب سے یہ مانگا کریں مولا تو نے ہمارے خلق، ہمارے خلق کو کس قدر حسین بنایا ہے، مولا ہمارے اخلاق بھی اعلیٰ بنا دے۔ اور برے اخلاق کیا شے ہیں؟ وہ کتنی بری شے ہوگی جس سے نبی بھی پناہ مانگے، وہ کتنی بری شے ہوگی
جسے تاجدار کائنات بھی پناہ مانگتے. اور یہ جو روایت سنا رہا ہوں امام مسلم لائے, امام ابو داؤد لائے, امام نسائی لائے, امام دارمی لائے. فرماتے ہیں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے قیام فرماتے تو آپ یہ الفاظ ادا کرتے. فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. آگے فرماتے اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. حضور کی دعا کا جملہ سنیں. میں نے چاہا کہ الفاظ رسول بھی ویسے ادا ہوں نا. فرماتے میں اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسو اپنے مالک کی طرف پھیر لیتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو بے مثال پیدا فرمایا. اور جان لو میں مشرکوں میں سے رہی ہوں. بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا حج, میری زندگی, میرا جینا, میرا مرنا صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کا کوئی شریک نہیں. اس کا مجھے حکم دیا گیا اور اس میں جمیع مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. پھر حضور نے عجز و انکساری کا پیکر بن کر رب سے عرض گزار ہوتے ہیں اے اللہ تو بادشاہ ہے, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اور پھر یہ آقا علیہ السلام کوئی گناہ حضور سے سرزد نہیں ہوا. حضور اس سے پاک ہیں, حضور اس سے پاک ہیں. مگر آقا علیہ السلام کا عجز تعلیم امت کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ مولا میں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, ہم لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, سو تو ہمیں بخش دے اور تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. اگلا جملہ سنیں. فرمایا مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے اور بہترین اخلاق تیرے در کے سوا کوئی نہیں دے سکتا, اور برے اخلاق سے مجھے دور کر دے, اور مجھے برے اخلاق کو دور کرنے میں تیرے سوا کوئی نہیں نظر آتا. یعنی برے اخلاق سے دوری بنائے رکھنے کی دعا کرنا بھی تاجدار کائنات کی سنت ہے. اور ہمارے ہاں یہ بات یار مجبوری ہے, کی کریے پھر جینا نہیں, بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے, انہی میں رہنا ہے. اب آ گئی ہیں گالیاں تو کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ایسے ایسے ڈکوسلے ہیں. اب ان میں سے کیا اقبال کہتے ہیں, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. دو ہی سیرتیں ہیں, یا تو خوش سیرتی یا بد سیرتی. مگر ہمارے ایک تیسری سیرت بھی ہے جس کا نام ہے بے سیرتی. بے سیرتی سمجھتے, رب کو بھی راضی کرنے کی کوششیں ہیں اور نفس و شیطان و دنیا بھی منانے کے چکر میں ہے. بس میں اس پر آگے نہیں جاتا, بس عرض کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آقا کے فرامین زیادہ آپ کو سنا سکوں. پھر حضور علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. فرمایا اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, بدبختی سے پناہ مانگتا ہوں, نفاق منافقت سے پناہ مانگتا ہوں, اور برے اخلاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. حضور برے اخلاق سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اب حضور علیہ السلام کا اپنا اخلاق کیسا تھا؟ ان انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. اللہ اکبر. فرماتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عملی طور پر خوش اخلاق تھے. اور آگے
سبحان اللہ. مولا علی المرتضیٰ تاجدار کائنات کا سراپا بیان کر رہے ہیں، اور اس سراپا میں اس مقام پر آپ ذرا عربی لہجے میں مولا علی کے الفاظ سنیں. کانا اجود الناس کفا واشرحہم صدرا واصدق الناس لہجا والینہم عریقا واکرمہم عشرا من رأى بدیہة حابہ ومن خالطہ معرفة احبہ یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. ایسے لگتا ہے جیسے ساری فصاحت و بلاغت مولا علی شان مقام اور سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنے میں لگا رہے ہیں. فرماتے ہیں حضور سے زیادہ کوئی بھی سخی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں دیکھا، ان سے زیادہ نرم طبیعت والا نہیں دیکھا، ان سے زیادہ کوئی شریف گھرانے والا نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جو آقا علیہ السلام کی شخصیت کو پہلی دفعہ تکتا تو آقا علیہ السلام کی شخصیت کے جو گلمسز آتے ہیں تو آقا کی شخصیت کو روب ایسا ہے، دیکھنے والا ڈر جاتا کہ کتنی روبدار شخصیت ہے. مگر جیسے ہی آقا کے قریب آتا، آقا کا میل جول دیکھتا، حضور کی معاشرت دیکھتا، تو پہلے تو صرف ادب کی وجہ سے اور شخصیت کی وجہ سے روب میں آ جاتا، مگر جب آقا کے خلق کو دیکھتا تو اپنا سب کچھ مصطفیٰ پر فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. اور یہ مولا علی حضور کی نعتی اشعار کہہ رہے ہیں، جملے کہہ رہے ہیں، شان میں اوصاف بیان کرتے. فرماتے آپ جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. اللہ اکبر. اب آقا علیہ السلام کا کس طرح کا اخلاق تھا، میں بس اس پر آج اختتام کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ جملے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں مل جائیں. اب یہاں پر میں روایت بھی امام حسن مجتبیٰ سے لا رہا ہوں. امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں روایت کیا، اور وہ روایت کر رہے ہیں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے. اور یہ امام حسن ابن علی، امام حسین کے بیٹے کا نام بھی حسن ہے، یہ وہ ہیں. یا امام حسین روایت کر رہے ہیں مولا علی سے کہ حضور کا طرز عمل کیسا تھا. وہ فرماتے ہیں ایک چیز آقا کے چہرے کو جو سب سے پہلے تکتا، آقا علیہ السلام کے چہرے پر کرختگی نہیں تھی. ارے اس چہرے پر کرختگی کیسے ہو جو رب کی رحمت کا مظہر ہو. چہرہ بشاشت والا، کشادہ، مسکراہٹ والا حضور کا چہرہ، حضور کا اخلاق اور برتاؤ ہمیشہ نرمی والا. اور اگلی بات، کئی لوگ ہم جیسے بھی کہتے ہیں یار میں کو آسان آدمی نہیں ہوں، میرے ساتھ چلنا مشکل آدمی ہوں. صحابہ کہتے ہیں حضور ایسے نہ تھے. میں اختتام، حضور ایسے نہ تھے، آپ کے ساتھ معاملہ کرنا بڑا آسان تھا. اللہ اکبر. ایزمنٹ تھی آپ کی طبیعت میں، یعنی جو آپ سے معاملہ کرتا وہ آسان سمجھتا. طبیعت نرم خو تھی، سخت مزاج اور سخت دل نہ تھے. آپ جس چیز کی طلب نہ ہوتی اس کی طرف توجہ نہ فرماتے. آپ عیب جو نہ تھے، غلطیاں نکالنے والے نہ تھے. آپ بخیل اور سخت کلام نہ تھے. آپ سے عطا کی امید رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، آپ کی یہ صفت کے لیے ہی تو آج بھی ہم آپ کے امتی ہیں. ہم قیامت میں آپ سے عطا رحمت کی امید رکھتے ہیں. حضور کی سیرت میں 3 چیزوں سے دور رکھا حضور نے. حضور طبیعت میں لڑائی جھگڑے والے نہ تھے، کثرت و مال و دولت سے بے نیاز تھے، بے مقصد اور بے معنی باتوں سے، کلمات سے اجتناب فرماتے. اور 3 چیزوں سے حضور نے خود کو بچا رکھا تھا. کسی کی ایسے ہی مذمت نہ کرتے، کسی کے عیب نہ نکالتے، اور نہ کسی کی کمزوری سے پردہ اٹھاتے.
اللہ اکبر. یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیسا یہ مضمون چلنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں پتہ لگے حضور کا سراپا کیا تھا، کیسے ہے. ان سے زیادہ واقعات کیا ہیں. آج ہم چیزیں سوچ لیں، لوگوں پر معاف کرنا سیکھ جائیں، مسکراتے چہرے سے ملنا سیکھیں، حسن ظن رکھنا سیکھیں، عیب جو ہی چھوڑے اور آقا کی طرف متوجہ ہو جائے، خیر پڑھنا شروع ہو جائے. اللہ ہم سب پر راضی ہو. وما علیہ الا البلاغ.